بات ہو رہی ہے شہادت پر، آج شہادت موضوع ہے، اور کیا ہی عجیب سلسلہ ہوتا ہے، ہر سال ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، اور اس چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد کی جاتی ہے، پھر اسی عشرے میں جو ہے اہل بیت اطہار کی جو شہادتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کے رفقا اور آپ کے اصحاب و انصار کی وہ عظیم شہادتیں یاد کی جاتی ہیں۔ اچھا حضرت، ہم چاہیں گے اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، شہادت کی فضیلت اور اہمیت پر اگر آپ ابتداً گفتگو فرما دیں تو بہت اچھا ہو۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے شعر میں بھی پڑھا کہ ذوالحج اسلام کے اسلامی سال کا آخری مہینہ اور محرم الحرام پہلا مہینہ، وہ بھی قربانی اور یہ بھی قربانی، وہ بھی امتحان اور یہ بھی امتحان، اور وہ امتحان کی ابتدا اور یہ اسی امتحان کے تسلسل کی انتہا اور نہایت۔ یوں تو امتحانات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی، مگر جس امتحان کی انتہا کربلا میں ہوئی اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات میں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شہید کا رتبہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور صدیقین کے بعد ترتیب میں شہداء کا ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقے، 4 درجے بیان فرمائے۔ پہلا انبیاء کا درجہ ہے، اور پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور صالحین کا درجہ پھر بعد میں ہے۔ تو صالحین پر بھی مقدم رکھا ہے شہداء کو۔ یہ تو عمومی طور پر قرآن مجید نے جو ایک ترتیب بیان کی اس میں شہید کہاں موجود ہے وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شہید کے رتبے میں یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، خبردار انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی پر یقین رکھو۔ اور پھر دوسرے مقام پر شعور نہیں ہے ان کی زندگی، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے صرف کہنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، کیونکہ کہنا تو زبان سے ہے، اور ممکن ہے زبان سے کوئی بات نہ کہی جا رہی ہو، مگر یہ کہ باطن میں موجود ہو، دل و دماغ میں موجود ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرمایا کہ اسے مردہ گمان بھی مت کرو، گویا تم اس کی حیات جاویداں پر پوری طرح سے کاملاً یقین رکھو اور ایمان رکھو۔ تو شہید کے مراتب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے شہیدوں کے جو مراتب اور فضائل بیان فرمائے، اور خود اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اپنی خواہش اور شدید خواہش یہ ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اس سے شہادت کی عظمت سامنے آتی ہے کہ خود آقا علیہ السلام کے شدت سے اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ ARYQ TV انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہا ہے شہداء کربلا کی بارگاہ میں۔ ہم نے شہادت کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی۔ مفتی صاحب سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اقسام بھی اس کی بیان کیجیے گا، شہادت کی کتنی اقسام ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ یہ بات ہم حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور اپنے ہی صحابہ اور اپنے ہی غلاموں سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ شہید کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید اسی کو کہتے ہیں کہ جو میدان میں اترے
اپنی جان کا نذرانہ لے کر ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اظہار تعجب فرماتے ہوئے پوچھا کہ پھر تو میری امت میں شہیدوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ پھر میری امت میں کتنے شہید ہوں گے؟ اگر شہید صرف اسی کو کہا جائے تو پھر کتنے شہید ہوں گے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی فرمائیے کہ شہید کون ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ اور اپنے غلاموں کو شہیدوں کی صف میں شمار فرمایا۔ اچھا، اب وہ یہ ایک مقام حدیث کا اور دیگر مقامات، ان تمام کا اب میں خلاصہ کر کے عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں پھر کم و بیش 14 سے زیادہ اقسام شہیدوں کی بیان فرمائیں کہ یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ اس میں شہادت سری اور شہادت جاری دونوں شامل ہیں۔ اس طرف میں آتا ہوں، یہ صفات ہیں۔ یہ صفات، تو وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مہلک مرض میں مبتلا ہوا اچھا حالت ایمان میں اور دنیا سے گیا، وہ بھی شہید ہے۔ آفت میں وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ مثلا میں صرف وہ کر رہا ہوں، کرونا جیسا وائرس ہے، اب اس میں بہت سارے لوگ ہاں مہلک مرض، ایسا مہلک مرض وہ بھی شہید کہا جائے گا۔ اور یہ کہ شہید ہم اسی کو کہیں گے صاحب ایمان ہو، شہادت کا شوق اور تمنا بھی رکھتا ہو، اور ایسی آفت اور حادثاتی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اس پر حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ شہید ہے۔ باقی اللہ کے ہاں معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا لکھا۔ اسی طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، جو دیوار کے نیچے آ کے مر جائے، جیسے بلڈنگز گر جاتی ہیں، ایسے کوئی ایسا حادثہ، تو ان حادثات میں بھی آقا علیہ السلام نے دنیا سے جانے والوں کو شہید کا رتبہ عطا فرمایا۔ گویا آقا علیہ السلام کی امت میں پھر اس اعتبار سے شہیدوں کی تعداد بڑھی۔ مگر شہید کی جب ہم قسمیں کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی۔ حقیقت کے اعتبار سے شہید وہی ہے جس نے حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر اپنی جان میدان میں لے جا کر ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حضور پیش کی اور باطل کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اسے کہیں گے شہید، اور یہ شہید حقیقی ہوگا۔ لیکن جو دوسرے جن کو آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے مطابق شہید کا مرتبہ و درجہ عطا فرمایا یا اس کی خبر دی کہ اللہ نے ان کو شہید کا درجہ عطا فرمایا، وہ شہید حکمی کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اجر اور ثواب وہی ملے گا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ حکماً شہید ہوں گے۔ اب وہ جو شہادت سری اور جہری ہے، اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ شہید کی شہادت کی صفات ہیں، قسمیں یہ ہیں حقیقی اور حکمی، اور صفت یہ ہے کہ جس کو شہادت نصیب ہوگی اگر اسے ایسے آلۂ قتل کے ساتھ شہید کیا گیا اور باطل سے ٹکراتے ہوئے تو وہ شہادت جہری کہلائے گی، اور اگر دشمن نے وار کیا تھا مگر موقع پر جان نہیں نکلی جسم سے اور بعد ازاں نکلی اور سبب وہی بنا تو اس کو شہادت سری کہیں گے۔ جیسے کسی کو زہر دیا گیا یا کسی پر وار ہوا، پھر بعد میں کچھ صحت یاب ہوا اور پھر کچھ عرصے بعد اسی مرض کے باعث اگر شہید ہو گیا، تو اس اعتبار سے جب ہم شہید کی قسمیں دیکھتے ہیں تو حقیقی شہید وہی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حکماً جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر میں، ثواب میں، فضیلت میں شامل فرمایا ہے وہ بھی شہداء ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی امت میں کثیر شہداء ہیں، اور قیامت کے دن آقا اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کے لیے خصوصی طور پر میدان حشر میں ممبر لگوا دے گا، ان کے بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ ان کے مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے اہل معاشر کے یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے دین کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر قربان کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کتنی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے شہادت کی اقسام اور صفات کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ذکر فرما دیا، اور بہت اچھا ایک انداز آپ کا